اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، کچھ نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں پھر سے اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صورتحال بیان فرمائی ہے۔ یہ آگ جلانے والا شخص خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے اور راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ اب جو لوگ سچے مومن دیدہ بینا رکھتے تھے انہیں سب کچھ واضح طور پر نظر آنے لگا، مگر یہ منافقین جو اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے انہیں اس روشنی میں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ ان کے اس طرح اندھے بنے رہنے کو ہی اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ویسی ہی ہے جیسے ختم اللہ علی قلوبہم اس آیت میں ہے، جس کی وضاحت ہم نے پہلے آیت میں کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو خود نور صداقت دیکھنا گوارا نہیں، تو اللہ نے بھی انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اللہ کا قانون ہرگز یہ نہیں کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے چلنے میں مدد کیے جاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ایمان لانے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آخر ان منافقوں کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق کہنے کے لحاظ سے گونگے ہیں، اور حق سامنے موجود ہو تب بھی انہیں نظر نہیں آتا۔